اور انسان کی خطا، گناہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ ایک صفت اگر آپ کے اندر آ جائے، میرے اندر آ جائے، یہ صفت ہے حیا کی صفت۔ یہ جوان بازاروں میں، گلیوں میں کالے کپڑے پہن کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب اس کا حیا ختم ہوتا ہے، اور جب حیا آتا ہے تو آدمی حر بنتا ہے۔ کس کا حیا؟ جس کا حیا کربلا کے ظالموں نے نہیں کیا۔ سب سے بڑا حیا ہے سیدہ فاطمہ کا حیا، علی کی زوجہ، نبی کی بیٹی کا حیا۔ تاریخ لکھتے جب امام حسین کو سینے میں تیر لگا نا تو امام فرماتے کن نیران، جس طرح چشمے سے خون جاری ہوتا ہے ایسے امام کے بدن سے خون جاری ہوا۔ اور اس وقت امام نے کہا کہ مجھے وہ منگل کا دن نہیں بھولتا کہ جس دن ظالموں نے میری اماں کی بے حیائی کی تھی۔ نہ اس دن دروازے پہ آگ لگتی، نہ اس دن نبی کی بیٹی کی بے احترامی کی جاتی، نہ آج میرے سینے میں یہ تیر لگتا۔ لیکن دیکھیے جب آپ حیا کرتے ہو نا تو اہل بیت آپ کو کیا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، مخصوص جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس قوم کا جوان اگر سدھر گیا نا یہ قوم سدھر جائے گی۔ ایران کا رہنے والا جوان، نام ہے رضا، کہتا میں اتنا بدتمیز اور بے حیا تھا کہ اپنی ماں کو مارتا تھا، غصے میں آتا تو اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، ماں باپ نے سختی کی برداشت نہیں ہوا، میں نے گھر چھوڑ دیا، جا کر کرائے پہ ایک فلیٹ لیا، اس فلیٹ میں اکیلا رہنے لگا۔ راتوں کو دوست آتے، نشہ کرتا، جوا کھیلتے، شراب پیتے، مستیاں کرتے، تمام عالم بے حیائی میں زندگی گزر رہی تھی۔ کافی عرصہ گزرا، گھر نہیں گیا، سال گزر گئے، گھر کا منہ تک نہیں دیکھا۔ کہتا ایران میں محرم ہوا، 7-8 محرم کی رات، میں نے کیا دیکھا کہ جب محرم شروع ہوا تو میرے دوستوں نے آنا چھوڑ دیا۔ فون کرتا کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے شرم کر، محرم ہے۔ لوگ بہت بھی گنہگار ہو نا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کم از کم اس ایام ازا کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آج بنی امیہ کے ماننے والے شادیاں کر رہے ہیں اس مہینے میں، اور ان کا ایک بہت بڑا مولوی کل میں سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس مہینے میں شادی کرو، ثواب ہے، جو بدعت شیعوں نے بنائی اس بدعت کو توڑو۔ اور ایک بہت بڑے نعت خان نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، اور اس بدبخت نے جو ٹک ٹاک اسٹار سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس مہینوں میں شادیاں کرو۔ دوسرا کیا، اس مہینے میں شادی ہال سستے ملتے ہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ دنیا پرس انسان کہ جس کے دل میں حسین ابن علی کی ذرہ برابر محبت نہیں، غم اظہار کا نام ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے تجھے پتا ہے جس مہینے میں نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا، نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی، اس مہینے میں تو اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے۔ لیکن جب آدمی بے حیا ہو جائے، یہ عذاب الہی ہے بے حیائی ہے۔ دوستوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے، محرم شروع ہو چکا ہے، حسین کا مہینہ، شرم آتی ہے اس مہینے میں نشہ کریں، اس مہینے میں گناہ کریں۔ کہتے 7 دن گزر گئے، بور ہو رہا تھا، گاڑی نکالی، روڈ پہ نکلا، دیکھا روڈ خالی، دکانیں بند، جلوس جا رہے ہیں، کہیں سے ماتم کے دستے جا رہے ہیں، کہیں سے علم جا رہے ہیں، دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا روڈ پہ ایک جوان خاتون لڑکی کھڑی ہے۔ تو ایران میں صرف ٹیکسی والے لوگ مسافروں کو نہیں اٹھاتے، عام ٹیکسیاں بھی لوگوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو جا رہا تھا، اس نے گاڑی روکی، اس جوان بچی نے کہا کہ مجھے سامنے تک آپ اتار دیں گے؟ اس نے کہا بیٹھ جائیے۔ وہ جوان لڑکی گاڑی میں بیٹھ گئی، اس نے گاڑی چلائی۔ بدبخت تھا، بے حیا تھا، کردار کا صحیح نہیں تھا، تہذیب نہیں ملی ہوئی تھی۔ شیطان نے وسوسہ کیا کہ روڈ خالی ہے، دوست بھی تیرے پاس نہیں آ رہے، لہٰذا اس کی عزت پر حملہ کرو۔ اس نے گاڑی کو موڑا، گھر کی طرف جانا چاہا۔ بچی پریشان ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس بچی کو پتا چلا، کانپنے لگی، رونے لگی، اے بدبخت، محرم کی حیا کر، کا کیسی حیا؟ مسلمان ہونے کی حیا کر، کا کیسی حیا؟ میں کسی کی بیٹی ہوں، حیا کر، کیسی حیا؟ قسمیں دیں، وعدے دیے، منتیں کی، لیکن مانا نہیں۔ آخر میں رو کر کہا کہ کسی کی حیا نہیں کرتا، میں سید زادی ہوں، میرے سید ہونے کا حیا کر۔ کہتا میں خاموشی سے سن رہا تھا کہ اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتا، کم از کم اتنا حیا کر، میری دادی زہرا کا حیا کر، میں اولاد رسول ہوں، میری اماں زہرا کا حیا کر۔ کہتے جیسے اس نے کہا نا دادی زہرا کا حیا کر، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، گویا غیرت آ گئی۔ پیدائشی شیعہ تو تھا۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں اس مجلس میں جا رہی تھی، مجھے وہاں اتار دے۔ کہتا گاڑی کو موڑا، میں نے اتارا، گاڑی سے اتری، اور اس سید زادی نے کہا کہ میں اپنی دادی سے تیرے لیے دعا کروں گی، تو چاہتا تو میری عزت کو پامال کرتا، لیکن تو نے میری دادی کا حیا کیا۔ میں دعا کروں گی تیرے لیے، آج مجلس میں جا رہی ہوں، خصوصی دعا کروں گی تیرے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے۔ میں نے کہا چلو اتنے سال گزر گئے، ذرا والدین کو بھی دیکھ کے آ جاؤں۔ گھر کی گلی میں پہنچا، دروازہ کھول کے اندر گیا، دیکھا نہ ماں ہے نہ والد ہیں۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا یقیناً محرم کی مجلس ہے، مجلس سننے گئے ہوں گے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بیکار کروں تو کیا کروں؟ میں نے ٹی وی آن کیا،
اور جیسے ٹی وی کھلا تو میری نگاہ جنت البقیع پہ پڑی. مناظر تھے جنت البقیع کے ٹوٹی ہوئی قبروں کے. اور ایک ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا. اس نے پڑھا کہ نبی کی بیٹی اتنی مظلوم تھی کہ اسے دربار میں بلایا. کئی گھنٹے کھڑی رہی لیکن حق نہ ملا. اور بھی حیا نہیں کیا, نبی کی بیٹی کے دروازے پہ حملہ کیا, پسلیاں توڑی. کہتا جیسے میں نے سیدہ کے مصائب سنے میں زار و قطع رونے لگا. میں نے کہا مسلمانوں کے نبی کی بیٹی اتنی مظلوم. اچانک ٹی وی پہ تصویر بدلی, پھر بین الحرمین کا منظر آیا. پھر میں نے کربلا دیکھی. پھر ذاکر نے کہا کہ صرف بیٹی نہیں, نبی کا نواسا تھا, نام حسین تھا. قرآن کا حکم ہے مسلمان کبھی حیوان کو بھی چہرے پہ نہ مارا کرو. کہا مسلمانوں نے حسین کی 4 سالہ بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے. جس طرح آپ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, یہ جوان کہنے لگا میں بھی زار و قطع رونے. اتنے مظلوم تھے, اتنے مظلوم تھے اہل بیت رسول. کہتا میرا دل منقلب ہوا. میں نے اسی وقت اللہ کی دربار میں سجدہ کیا. میں نے کہا خدایا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ اہل بیت رسول اتنے مظلوم ہیں, اتنی ان کے اوپر مظالم ہوئے. کہتا بہت رویا, بہت رویا. یہاں تک کہ گھر کا دروازہ کھلا, میری ماں گھر کے اندر آئی. جیسے میرا چہرہ دیکھا کہنے لگی رضا آج بدلے بدلے لگ رہے ہو, تو میرے پرانے والا بیٹا نہیں لگ رہا, کیا ہوا ہے؟ کہتا میں فوراً ماں کے قدموں پہ گرا. میں نے کہا اماں جو تماچے مارے تھے مجھے معاف کرنا, اماں جو بدتمیزیاں کی تھی مجھے حسین کے صدقے میں معاف کرنا, مجھے حسین کی دکھیاری ماں کے صدقے میں معاف کرنا, مجھے نبی کے صدقے میں معاف کرنا. ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, فوراً سینے سے لگا میرے لال میں تیری ماں ہوں, میں تجھے معاف کروں گی. کہ اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہ میرے لال مجلس میں گئی تھی, تھوڑا گھر میں کام تھا. کہ اماں پھر مجھے بھی مجلس میں لے کر چلو. مجلسیں زندگیاں بدل دیتی ہیں, مجلسیں حر بنا دیتی ہیں, مجلسیں اکبر جیسے کرداروں کو زندہ کرتی ہیں. ماں اس کو مجلس میں لے کر آئی. سارے مسجد والے پریشان, جو اتنے سالوں سے مسجد میں نہیں آیا, بدنام تھا لیکن جوان تھا. مجلس میں آیا, حسین کی مجلس سنی, زائروں کو چائے پلانے لگا, امام کے عزاداروں کی جوتیاں بنانے لگا. یہاں تک کہ 2 مہینے گزر گئے. پورے 2 مہینے اس نے زائروں کی, امام کے عزاداروں کی خدمت کی. نیک ہو چکا تھا, صالح ہو چکا تھا, نمازی ہو چکا تھا. جب سیدہ کی نگاہ پڑے نا کسی پہ, سالوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے. خدا گواہ ہے, سالوں کا سفر, صدیوں کا سفر دنوں میں گواہ. اس لیے فرمایا دعا کرو ایک نگاہ حسین کی ماں تیرے اوپر کر لے. امام بارگاہ کا متولی تھا, وہ قافلے کا کام کرتا تھا. کہتے 40 کے دن قریب تھے. کہتا ہے رضا 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں تو بڑی خدمتیں کر رہا ہے. ایک بندے کو میں ساتھ کربلا لے جانے والا تھا, وہ بیمار پڑ گیا ہے. اگر تو چاہے تو مفت میں تجھے کربلا لے کر چلوں. کہتا ہے وہیں پہ رو پڑا. میں نے کہا حسین اتنے جلدی راضی ہو جاتے ہیں؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں کب کا حسین کے دروازے پہ آ جاتا. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے. میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا. فوراً امام نے کربلا بلایا, امام حسین کی زیارت کی, تلہ زینبیہ پہ گیا, حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی. بہت رویا, مولا میری خطاؤں کو بخشنا, میری بے حیائیوں کو بخشنا, میرے گناہوں کو بخشنا. واپس آیا. کہ کئی مہینے گزرے, پھر یہی بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ رضا تیری قسمت بڑی اچھی ہے. کہ ایک قافلہ ہم لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف, اگر تو چلنا چاہے تو ایک بندے کی جگہ ہے. تو کہتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا, اس کا مطلب سیدہ بھی مجھ سے راضی ہو گئی ہے. کہتا ہے مدینے گیا, جنت البقیع گیا, بڑا رویا. میں نے کہا بڑے کریم ہیں, یہ گھرانہ بڑا کریم ہے. میں اتنا خطا کار, دن رات بے حیائیاں کرتا رہا, لیکن اتنی جلدی مجھے اپنے پاس بلا لیا. زندگی کا ایک ڈیسیژن تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے. کہتے واپس ایران آئے. اس محلے کا ایک متدین شخص تھا, بہت متدین, پرہیزگار, محلے والے اس کی عزت کرتے تھے. وہ اس رضا سے انسپائر ہوا, اس کا اخلاق دیکھا, مجلسوں میں, جلوسوں میں, مختلف جگہوں پہ اس کے والد سے بات کی کہ میں آپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹے سے بات کریے. اس نے قبلہ میں گنہگار, میں خطا کر نہیں, میں نے دیکھا ہے تو حسین کا زیادہ آ رہا ہے, اب تو وہ پہلے والا نہیں ہے, بس قسم کھا حسین کو چھوڑے گا نہیں, پھر حسین کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. میں نے کہا وہ اللہ میری زندگی کا آخری دن بنائے کہ میں حسین کو چھوڑ کے جاؤں. کہا پھر کل آ جا گھر پہ میری بیٹی کا رشتہ لینے. کہتے ہیں اپنی والد و والدہ کے ساتھ گھر پہنچا. ایران میں رسم ہے, جس بچی کا رشتہ لینے جاتا ہے
کوئی تو بچی چائے لے کر آتی ہے، اس بچی نے ٹرے پہ چائے رکھی، رضا کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے چائے پیش کی، جیسے میں نے چائے کا کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی، وہ چیخیں مار کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ سارا گھر پریشان، کیا ہوا اس بچی کو؟ کمرے میں لے گئے، بچی ہوش میں آئی، ماں نے پوچھا میری بچی کیا ہوا ہے؟ بچی زار و قطار رو رہی ہے، زار و قطار گریہ کر رہی ہے۔ کہا میری بیٹی رو کیوں رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ اماں کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا تھا، حسین کی ماں میرے خواب میں آئی تھی، اماں خدا کی قسم ہے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا، مجھے کہہ رہی تھی اس نے میری بیٹی کی عزت کی ہے، اسے جواب نہ دینا۔ ایک سید زادی کا حیا کیا، سیدہ سے فارش کے لیے آ گئی، میں کہوں گا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی بیٹی کا حیا نہ کیا، یا رسول اللہ انہوں نے حسین کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا۔ کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی چادریں چھین رہا تھا، کوئی کانوں سے در اتار رہا تھا۔